پرانے زمانے میں شکار کے لیے جانے کا رواج اور شوق موجودہ زمانے سے کہیں زیادہ تھا۔ اتفاق سے ایک دن دو شکاریوں نے اپنی کمانیں اٹھائی اور ترکش میں تیر ڈال کر اپنے گھر سے نکلے اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ کسی چرند یا پرند کو شکار کریں۔ ان کے پاس شکار کرنے کے لیے کافی مقدار میں تیر اور پرندوں کے لیے جال تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک ہرے بھرے اور گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ جب وہ گھنے جنگل میں پہنچے تو ایک شکاری نے کہا کہ آؤ کچھ دیر آرام کر لیں۔ جنگل میں وہ جگہ بہت خوبصورت تھی۔ شکاری کہنے لگا، ہم تو عرصے سے ایسی خوبصورت جگہ کی تلاش میں تھے۔ یہ شکار گاہ بھی ہے اور سیر گاہ بھی، لیکن دوسرا شکاری بڑا تجربے کار تھا اور ہر وقت اس کی توجہ کام اور تلاش میں رہتی تھی۔ اس لیے وہ اپنے دوست سے کہنے لگا، نہیں میرے دوست، جو چیزیں تمہیں لبھا رہی ہیں ان کی طرف دھیان نہ دو، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے کام میں دھیان دو۔ کل کی بات کسی کو معلوم نہیں، اگر ہم کل یہاں پر آئے تو ممکن ہے کہ ہمیں اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت پرندے مل جائیں، اس لیے دیر نہ کرو، اٹھو اور جال بچھاؤ تاکہ ہم جلدی سے کچھ پرندوں کا شکار کر کے گھر واپس جائیں۔ معلوم نہیں کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ پھر دونوں شکاریوں نے ایک اچھی سی جگہ دیکھ کر اپنا جال بچھا دیا اور وہاں پر کچھ دانے بکھیر دیے، اور پھر دونوں ایک پتھر کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ کوئی پرندے آئیں اور ہم ان کا شکار کریں۔ دونوں شکاری دم سادے بیٹھے تھے۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد وہ تھک گئے اور انہیں نیند آنے لگی۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سا پرندہ آ گیا ہے اور وہ دانے چگنا چاہتا ہے۔ دونوں شکاریوں نے اپنے سینے میں اپنی سانسیں روک لی اور اپنی چاروں آنکھوں سے دیکھنے لگے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس خوبصورت پرندے نے جب دانوں کو دیکھا تو اس کی بصیرت کی آنکھیں بند ہو گئی اور دانے چگنے کے لیے وہیں پر بیٹھ گیا، جسے دیکھ کر پہلے شکاری نے جال کی رسی کھینچی اور مصیبت کا مارا پرندہ جال میں پھنس گیا۔ دونوں شکاری خوشی سے چلانے لگے اور جب جال کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پرندہ اپنے پر پھڑپھڑا رہا ہے۔ انہوں نے پرندے کی جال سے گردن چھڑائی اور ایک پنجرے میں ڈال دیا۔ جب شکاریوں نے سکھ کا سانس لیا تو دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد سورج غروب ہونے والا ہے، اس لیے انہوں نے اپنا سامان لپیٹا اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن پہلے شکاری کی ابھی تک یہی خواہش تھی کہ وہ اسی جگہ پر ٹھہرے اور ایک اور اسی طرح کا خوبصورت پرندہ پکڑے، اس لیے وہ اپنے دوست سے کہنے لگا کہ ابھی ہمارا وقت جاگا ہے اور تم جانے کے لیے تیار بھی ہو گئے ہو۔ لیکن دوسرے شکاری نے کہا کہ ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا، اب رات ہونے والی ہے اور اب ہم دوسرے پرندے کے انتظار میں نہیں رک سکتے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگل سے کوئی درندہ نکل آئے اور وہ ہماری جان لے لے۔ لیکن پہلے شکاری کو تو لالچ نے گھیر رکھا تھا، اس لیے کہنے لگا کہ نہیں، یہاں پر کوئی خطرہ نہیں، چاروں طرف سنسان علاقہ ہے، میں نے تو یہاں کبھی کوئی شیر نہیں دیکھا جس نے ہمارا راستہ روکا ہو اور نہ کوئی درندہ دیکھا ہے۔ اس کی بات سن کر دوسرے شکاری نے کہا، بہرحال جو بھی ہو، اپنی مرضی کے تم خود مالک ہو، اگر تم نہیں جانا چاہتے تو یہیں پر رک جاؤ، لیکن میں تو ہر حال میں واپس جاؤں گا اور اس پرندے کو بھی اپنے ہمراہ لے جاؤں گا اور اسے فروخت کر کے آدھی رقم تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس شکاری نے یہ باتیں کی اور اپنے دوست کو اسی ویران اور سنسان علاقے میں چھوڑ دیا اور پرندے کو ساتھ لے کر وہاں سے چل پڑا۔ دوسرا شکاری جب تھکا ہارا وہاں سے کچھ فاصلے پر چلا تو اس نے کچھ گھوڑوں کے پیروں کی آوازیں سنی جو فضیل کے دروازے سے گزر کر شہر میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے وہ ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا تاکہ سواروں کو راستہ دے۔ لیکن جب سواروں نے اسے دیکھا تو وہ بھی وہیں پر کھڑے ہو گئے، اور پھر شکاری نے دیکھا کہ شہر کا حاکم اس کی طرف آ رہا ہے۔ حاکم نے شکاری کو دیکھا تو فوراً پوچھا، اے شخص، تم یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ شکاری آگے بڑھا اور کہنے لگا، جناب، میں ابھی شکار سے آیا ہوں اور اپنے گھر واپس جا رہا ہوں۔ پھر اس نے حاکم کو وہ خوبصورت پرندہ دکھایا جو اس نے اپنے دوست کی مدد سے پکڑا تھا۔ حاکم نے جب وہ پرندہ دیکھا تو حیران ہو کر بولا، واقعی یہ تو بہت خوبصورت پرندہ ہے، کیا تم اسے فروخت کرو گے، بیچو گے، تاکہ میں اسے اپنے باغ کی زینت بنا سکوں؟ یہ وہاں پر گھومے پھرے گا اور اپنی میٹھی آواز سے میرا دل لبھائے گا۔ شکاری نے کہا، جناب، آپ کو پورا اختیار ہے، لیکن یہ پرندہ میں نے اپنے شکاری دوست کی مدد سے پکڑا ہے۔ اب اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی مجھے کچھ دن کی مہلت دیجیے تاکہ میں اپنے دوست کے آنے کا انتظار کر سکوں جو ابھی جنگل میں ہیں، پھر ہم دونوں آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ یقیناً میرا ساتھی بھی اس بات کو پسند کرے گا کہ ہمارا یہ پرندہ آپ کے باغ کی زینت بنے اور دوسرے پرندوں کے ہمراہ باغ کی رونق بڑھائے۔ حاکم نے دوسرے شکاری کی بات سنی اور پیار سے بولا،
ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں کچھ دن انتظار کر لوں گا، اور جب تمہارا ساتھی شکاری جنگل سے واپس آ جائے تو تم دونوں محل میں آ جانا، میں اچھی خاصی رقم دے کر تم سے یہ پرندہ خریدوں گا۔ حاکم نے اتنا ہی کہا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آگے روانہ ہو گیا اور شکاری کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، جو حیرت سے اپنے ناخن دانتوں سے کاٹ رہا تھا۔ دوسرا شکاری حاکم کے پاس جانے اور پرندہ فروخت کرنے کے لیے گھڑیاں گننے لگا۔ اسی انتظار میں کچھ دن گزر گئے، لیکن پہلے شکاری کی گھر آنے کی کوئی خبر نہیں ملی اور اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اپنے دوست کے گھر گیا تاکہ اس کی بیوی کو یہ سارا واقعہ بتائے اور دوست کی غیر موجودگی میں پرندہ فروخت کرنے کے لیے اجازت طلب کر سکے۔ جب وہ دوست کے گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا دوست زخمی ہے، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، اس کے سر، بازو اور پاؤں پر مرہم لگا ہوا ہے اور پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ دوسرے شکاری نے اس کا مواجرہ پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے جانے کے بعد میں سورج غروب ہونے تک وہیں پر رہا، اور جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو مجھے اس جنگل سے خوف آنے لگا، اس لیے اپنا سامان لپیٹا اور واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن نہ جانے مجھے کہاں سے ایک خونخوار اور خوفناک چیتے کا چہرہ دکھائی دیا۔ میں نے اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑایا، لیکن چیتا تو ہمیں کھانے پر تلا ہوا تھا، ہماری دعوت اڑانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے گھوڑے کی گردن کو اپنے جبڑوں اور خوفناک پنجوں سے دبا لیا۔ میں بہت خوفزدہ تھا، اس لیے مجھے اتنا بھی خیال نہ رہا کہ خنجر سے چیتے کا کام تمام کر دوں اور گھوڑے کو بچا لوں۔ میں نے بدحواسی میں گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور بھاگ نکلا اور بیچارے گھوڑے کو صحرا میں چیتے کے حوالے کر دیا۔ دوسرے شکاری نے جب یہ باتیں سنی تو ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگا، میرے دوست، افسوس کہ تم نے میری بات نہ مانی اور میرے ساتھ نہیں آئے، اپنی ہی مرضی کا کام کیا، لیکن اب بھی شکر کا مقام ہے کہ کم از کم تم نے اپنی جان تو بچا لی اور خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئے ہو۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ رستے میں مجھے حاکم شہر ملا تھا اور وہ یہ پرندہ خریدنا چاہتا ہے، اب جلدی کرو اور تیار ہو جاؤ تاکہ ہم اس پرندے کو لے جا کر فروخت کر دیں۔ پہلے شکاری کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ہمارا پرندہ اتنا قیمتی ہوگا اور وہ حاکم شہر کو پسند آ جائے گا، اس لیے وہ اپنے دوست سے کہنے لگا کہ کیا واقعی حاکم کو ہمارا یہ پرندہ پسند آیا اور کیا واقعی وہ ہمیں اچھی خاصی رقم دے گا؟ اس پر دوسرا شکاری کہنے لگا، وہ ہمیں جو بھی دے دے ہمیں وہ قبول ہے، اگر وہ چاہے تو فری میں بھی ہم سے وہ پرندہ لے سکتا ہے۔ وہ دونوں دوست حاکم سے اچھی خاصی رقم کی امید لگائے بیٹھے تھے، اس لیے دونوں نے پرندے کا وہ پنجرا اٹھایا اور حاکم کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حاکم نے اس پرندے کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں تمہیں اس پرندے کے عوض 1000 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرا شکاری 1000 دینار کا نام سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، جناب عالی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں اور اب یہ پرندہ تمہارا مال ہے۔ لیکن پہلا شکاری جو جنگل میں ہی رہ گیا تھا اور زخمی حالت میں تھا، وہ ذرا لالچی تھا، اس نے اعتراض کیا اور کہنے لگا، نہیں جناب عالی، میرا دوست ذرا پرندوں کی خرید و فروخت سے ناواقف ہے، اس لیے آپ مجھے یہ پرندہ واپس دے دیں تاکہ میں مقامی تاجروں سے اس پرندے کی قیمت کا تعین کرا سکوں۔ اس کے بعد یہ پرندہ میں آپ کو ہی فروخت کروں گا۔ آپ ایک مرتبہ میرے زخموں کو ہی دیکھ لیں۔ اور پرندے کے شکار کے لیے قریب ہی تھا کہ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ حاکم کہنے لگا، بے شک تم اس پرندے کو لے جاؤ اور اس کی قیمت کا تعین کرا لو، پھر جو مناسب قیمت ہوگی میں اسے خرید لوں گا۔ پھر دونوں شکاری محل سے رخصت ہو گئے، لیکن دوسرا شکاری اپنے پہلے دوست کی اس حرکت سے بہت ناخوش تھا، اس لیے وہ کہنے لگا، آخر کیا ضرورت تھی تمہیں ایسا کرنے کی، اور شہر میں ایسا کون شخص ہے جو ہمیں اس پرندے کے عوض 1000 دینار دے گا؟ پہلے شکاری نے کہا کہ اس پرندے کی قیمت ان باتوں سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ چند پرندہ فروش دکانداروں کے پاس جائیں اور وہاں جا کر اسے فروخت کرنا چاہیں۔ اگر انہوں نے اسے خریدنا چاہا تو 1000 دینار سے زیادہ دینار لے کر اسے فروخت کر دیں گے، اور اگر انہوں نے کم قیمت لگائی تو تمہاری بات درست ہے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ نایاب پرندہ ہو، اس لیے ہمیں اپنے بخت کو ٹھوکریں نہیں مارنا چاہیے۔ دونوں شکاری اس بحث کے بعد چند پرندہ فروش دکانداروں کے پاس گئے تاکہ اس پرندے کی قیمت کا تعین کرائیں۔ وہ پوچھتے پوچھتے 2-3 تجربہ کار دکانداروں کے پاس گئے، جنہوں نے اس پرندے کو دیکھ کر کہا کہ اس پرندے کی قیمت 50 دینار سے زیادہ نہیں ہے۔ اس پر دوسرے شکاری نے کہا، میرے دوست، اب تم نے دیکھ لیا کہ حاکم اس پرندے کی قیمت سے کئی گنا زیادہ قیمت ہمیں دے رہا ہے، اس لیے آؤ اور حرص و لالچ سے اپنا ہاتھ کھینچ لو۔ اس پر پہلا شکاری جو لالچی تھا وہ کہنے لگا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم یہ پرندہ حاکم کو فری میں دے دیں؟
اب ہم گھر جا کر آرام کرتے ہیں اور کل حاکم کے پاس جا کر اسے صاف صاف کہہ دیں گے کہ اس پرندے کے عوض ہم 2000 دینار لیں گے۔ اگر حاکم نے یہ بات تسلیم نہ کی تو تمہاری باتیں درست ہوں گی، پھر تم جو کہو گے مجھے وہی منظور ہوگا۔ لالچی شکاری نے اپنی باتوں سے اپنے دوسرے دوست کو بھی راضی کر لیا کہ حاکم کو پرندے کی قیمت 2000 دینار بتائیں گے، جسے دوسرے شکاری نے بھی مجبوراً تسلیم کر لیا۔ اور اگلے دن دونوں دوست حاکم کے محل میں پہنچ گئے اور پھر کہنے لگا کہ بہت خوب، مجھے یہ پرندہ بہت پسند آیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تم نے ضرور بازار سے اس کی قیمت لگوائی ہوگی۔ میں نے تمہیں جو قیمت بتائی تھی اس سے کم قیمت لگی ہے یا زیادہ؟ پہلا جو لالچی شکاری تھا وہ کہنے لگا، جناب حاکم، جیسا کہ ہم نے طے کیا تھا کہ یہ پرندہ آپ کا مال ہے، لیکن بازار کے دکانداروں نے اس کی 1000 قیمت سے زیادہ تعین کیا ہے۔ اب آپ خود جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ حاکم نے ایک بار پھر پیار سے پرندے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو میں پہلے والی قیمت سے 1000 دینار اور بڑھا دیتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس کی قیمت 2000 دینار کافی اور مناسب ہوگی۔ اس پر دوسرے شکاری نے کہا، بہتر ہے جناب حاکم، یہ قیمت تو ہماری جان سے بھی کہیں زیادہ ہے، آپ یہی قیمت ہمیں دے دیں، ہم زیادہ دیر تک اس پرندے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے دوسرے ساتھی نے اپنے دوست کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، جناب حاکم، آپ کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رہے، لیکن جناب حاکم، اس پرندے کی قیمت ان باتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ حاکم نے پرندے کو دوبارہ پنجرے میں ڈال دیا اور کہنے لگا کہ اگر تمہیں یہ قیمت منظور نہیں تو تم دوبارہ جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جلد ہی کوئی فیصلہ کر لو، میں اس پرندے کی جدائی زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلے شکاری کا لالچ رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے وہ حاکم کی تجویز کے مطابق روز بروز دو دل ہوتا جا رہا تھا اور کوئی فیصلہ نہ کر پاتا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اس لیے اپنے ساتھی سے کہنے لگا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم حاکم سے جو بھی قیمت مانگیں گے وہ ہمیں دے گا، اس لیے کہ یہ نایاب پرندہ ہے اور حاکم ہمیں اس قیمت سے بھی کہیں زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن دوسرے شکاری نے کہا، لیکن دکانداروں نے تو اس کی قیمت صرف 50 دینار لگائی تھی۔ پہلے شکاری نے کہا کہ خوب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کی قیمت معلوم ہی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی ایسا پرندہ دیکھا ہی نہ ہو۔ اس پر دوسرے شکاری نے کہا، اگر تم سچ پوچھو تو میں حاکم کی باتوں کو بھی درست تسلیم نہیں کرتا، اور مجھے کوئی خوش فہمی بھی نہیں ہے۔ مجھے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں حاکم کے دل و دماغ میں کوئی اور تجویز ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حاکم ہماری ہر بات کو درست مان کر ہماری ہر بات کو تسلیم کرتا جائے؟ پہلے شکاری نے کہا، یہ تمہارا وہم ہے کہ یہ پرندہ اسے پسند آیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی نقشہ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ ہم دوبارہ کوئی پرندہ پکڑیں تو وہ بھی اس کے پاس لے آئیں۔ پہلے شکاری نے اتنا ہی کہا اور جوہری کی دکان کی طرف چل پڑا۔ دوسرا شکاری کہنے لگا کہ اب کہاں جا رہے ہو؟ پہلا شکاری کہنے لگا کہ حاکم ہمیں جو قیمت دینا چاہتا ہے اس سے ہماری حالت یکسر بدل جائے گی، اس لیے میں جوہری کی دکان پر جا رہا ہوں تاکہ اس سے کوئی قیمتی ہیرا خریدوں۔ اس پر دوسرے شکاری نے کہا، ارے بابا، مجھے تمہاری باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اب نہ کوئی بوجھ ہے اور نہ ہی بربرداری کے لیے کوئی جانور ہے، اور تم ابھی سے ہیرے کی خریداری میں کیوں لگ گئے ہو؟ لیکن اس پر اپنے ساتھی کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے وہ جوہری کی دکان پر پہنچ گیا اور اسے بیانہ دے کر گھر روانہ ہو گیا۔ پھر اس نے پنجرا اٹھایا اور حاکم کے دربار میں پہنچ گیا۔ اس بار بھی حاکم نے ان کا استقبال کیا، اس کا حال احوال پوچھا اور پرندے کو دیکھ کر اونچی آواز میں ہنستا رہا، اور کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ خوب، آخر تم کسی نتیجے پر پہنچ ہی گئے ہو۔ مجھے بھی یہ پرندہ بہت پسند آیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے اس کی آخری قیمت بتا دیں۔ پہلے لالچی شکاری نے کہا، جناب حاکم، میرا خیال ہے کہ اس کی قیمت 5000 دینار تک ہو سکتی ہے، لیکن ایک پرندہ فروش تاجر اس شہر میں آنے والا ہے، اس لیے وہی اس کی صحیح قیمت بتا سکتا ہے۔ آپ مہربانی کریں اور ہمیں مزید 1 دن کی مہلت دے دیں تاکہ ہمارے یا آپ کے دل میں کسی قسم کے وہم کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ حاکم یہ باتیں سن کر تھوڑی دیر تو خاموش رہا، پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ جب تھک گیا تو کہنے لگا، ہاں تم درست کہہ رہے ہو، میں کل تک صبر کر لیتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ میں انتظار نہیں کر سکتا۔ پہلے شکاری نے کہا، جی ہاں، ہم آپ کی بات کو سمجھتے ہیں، کل ہم یہ پرندہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ وہ دن بھی ہوا کی طرح گزر گیا تو دونوں شکاری پرندے کا پنجرا لے کر محل میں گئے اور کافی دیر تک حاکم سے باتیں کرتے رہے اور مذاق کرتے رہے۔ اس کے بعد موضوع کی طرف پلٹے تو حاکم نے شکاریوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اس پرندے کی صحیح قیمت معلوم ہو گئی ہے؟
اور کیا تم راضی ہو کہ 5000 دینار لے کر یہ پرندہ میرے حوالے کر دو؟ پہلے شکاری نے حاکم کی یہ بات سنی تو اسے برداشت نہ ہوا اور جلدی سے کہنے لگا، جناب عالی، آپ اس پرندے کی قیمت 10,000 دینار دے دیں، بلکہ اس نایاب پرندے کی قیمت 10,000 دینار سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ حاکم کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، تم نے بالکل اس پرندے کی قیمت مناسب بتائی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں 10,000 دینار کی بجائے 12,000 دینار دے دوں، کیا اب تم راضی ہو؟ اس پر دوسرے شکاری نے کہا کہ جناب اعلیٰ، یہ قیمت تو بہت زیادہ ہے اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں اس پرندے کے عوض اتنی قیمت مل سکتی ہے۔ لیکن اس پر پہلے شکاری نے کہا، ہاں جناب حاکم، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن آپ نے جو قیمت بتائی ہے اس پر بھی ذرا قیمت بڑھا دیں تو آپ کی عین مہربانی ہوگی۔ حاکم نے جب یہ باتیں سنی تو زور زور سے ہنسنے لگا اور خزانچی کو آواز دیتے ہوئے بلانے لگا۔ خزانچی ڈرتے ڈرتے آیا اور اداب بجا لانے کے بعد اپنے ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ حاکم نے لالچی شکاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خزانچی سے کہا کہ ابھی کے ابھی جاؤ اور دنیا کا سارا خزانہ اس آدمی کے آگے ڈھیر کر دو۔ اس پر خزانچی حاکم کی باتوں کو اچھی طرح سے نہ سمجھ سکا، اس لیے کہنے لگا، جناب عالی، میں سمجھا نہیں، اور آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں پورے ملک کا خزانہ اس آدمی کے آگے کیسے کر سکتا ہوں؟ حاکم نے اس پرندے کو اچھالا اور ہوا میں اڑا دیا اور کہا کہ اس پرندے کے لیے یہ پرندہ بہت قیمتی اور نایاب ہے اور میں اس پرندے کے خاطر کوئی بھی قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ حاکم نے اپنی بات ختم کی اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ خزانچی کو بلانے اور پرندے کو فضا میں اڑانے سے لالچی شکاری سمجھ گیا کہ مجھ سے مذاق کیا جا رہا ہے، لیکن حاکم جب ہنستے ہنستے تھک گیا تو کہنے لگا کہ خوب، یہ پرندہ واقعی بہت نایاب ہے اور تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں اس پرندے کے لیے کوئی بھی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں اور مجھے اس پرندے کی صحیح قیمت معلوم نہیں ہے۔ اس پر دوسرے شکاری نے کہا، جناب عالی، میں تو شروع ہی سے 1,000 دینار پر راضی تھا۔ حاکم نے پہلے شکاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے اس ساتھی نے تمہیں اس قیمت سے بھی محروم کر دیا ہے، اور میں تو پہلے دن ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص ایسا لالچی ہے کہ میری ہر پیشکش ٹھکرا دے گا۔ اس لیے میں نے چاہا تھا کہ کچھ عرصہ اسی سوال و جواب میں گزر جائے اور مجھے بھی تفریح کرنے کا موقع مل جائے۔ میں پہلے ہی کچھ معاملات میں الجھا ہوا تھا اور اب میں خوش ہوں کہ میں اس پرندے کا مالک بن گیا ہوں اور مجھے 50 دینار بھی خرچ نہیں کرنا پڑے۔ واقعی تم دونوں نے میری تفریح کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس پر لالچی شکاری نے کہا کہ جناب عالی، کیا آپ واقعی اس کے عوض ہمیں کوئی قیمت نہیں دینا چاہتے؟ اس پر حاکم نے کہا کہ میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں کوئی بھی سزا دینے سے گریز کروں، اور وہ بھی محض اس لیے کہ تم میرے لیے تفریح کا سبب بنے ہو۔ اس لیے دیر نہ کرو اور میری نظروں سے غائب ہو جاؤ۔ اگر تم نے دیر کی تو میرا فیصلہ بدل سکتا ہے اور شاید مجھے تمہارے لیے کوئی سزا بھی تجویز کرنی پڑے۔ یہ سن کر دونوں شکاری گھبرا گئے۔ وہ دونوں شکاری محل سے نکلے تو لالچی شکاری تیزی سے بھاگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم دوبارہ انہیں طلب کر لے اور اسے سزا دے دے۔ لیکن اس پر اس کے ساتھی نے کہا، سناؤ بھائی، تم نے کتنی قیمت پر اپنا پرندہ حاکم کے ہاں فروخت کیا ہے؟ لیکن لالچی شکاری کی حالت تو یہ تھی کہ اس کے بدن پر اگر چھری بھی چلائی جاتی تو اسے خون نہ نکلتا، اس لیے کہنے لگا کہ اسی قیمت سے جس پر حاکم نے خریدا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔